الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انتم توكلون حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، سارا کچھ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ساری کائنات کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی یہ سمجھتا ہے محنت کر کے، سائنس والے یہ سمجھتے ہیں محنت کر کے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر یہ سمجھتے ہیں محنت کر کے، پڑھنے والے پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں یہ کائنات جو پیدا ہوئی ہے، یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ کائنات اپنے سسٹم پر چل رہی ہے۔ کائنات کہاں میں چل رہی؟ اپنے سسٹم پر چل رہی ہے۔ ایسا ہے تو ایسا ہو رہا، ایسا ہے تو ایسا ہو رہا، ایسا ہے تو ایسا ہو رہا۔ کائنات نظام کائنات سے چل رہی ہے۔ کیا؟ کائنات نظام کائنات سے چل رہی ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کائنات جو چلتی ہے نظام کائنات سے نہیں چلتی، کائنات تو خالق کائنات کی وجہ سے چلتی ہے۔ کائنات بنانے والا اللہ، کائنات بنانے والا اللہ، اللہ کے بنانے سے یہ، اور اللہ کے بگاڑنے سے یہ، اور اللہ کے فائدہ دینے سے یہ، اور اللہ کے نفع دینے سے یہ نفع دیتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ نفع اور نقصان کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کائنات کا کوئی چیز نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کائنات کا ہر مخلوق کیا ہے؟ خالی برتن ہے۔ برتن سے وہی ٹپکے گا، برتن سے وہی گرے گا جو برتن میں ڈالنے والا برتن میں ڈالے گا۔ اگر اس نے چائے ڈالی ہے تو کیا نکلے گا کیتلی سے؟ چائے نکلے گی۔ اگر شراب ڈالی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کیتلی چائے کی ہے اس لیے میں نہ نکلوں شراب، ایسا ہوگا؟ ایسا ہے جیسے ایک ٹیپ ریکارڈ ہے، اگر آپ نے اس میں گانا ٹیپ ریکارڈ کر دیا اور آپ خانہ کعبہ کے ممبر میں رکھیں گے، وہ ٹیپ ریکارڈ یہ نہیں دیکھے گا یہ خانہ کعبہ ہے اور میں اس کا ممبر ہوں، اس لیے میں یہاں کیا گانا نہیں گاؤں گا بلکہ قرآن پڑھوں گا۔ ٹیپ ریکارڈ ایسا کرے گا؟ نہیں۔ جو آپ نے اس میں سیٹ کیا ہوگا آن کرتے ہی وہی بجنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح کوئی مندر ہے اور مندر کے پاس، بت کے پاس لے کے جا کر اگر آپ کیا رکھ دیں، ٹیپ ریکارڈ کو رکھ دیں، آپ نے اس میں قرآن پڑھا ہوگا، آپ نے اس میں اذان دی ہوگی، آپ نے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہوگا، تو یہ نہیں دیکھے گا یہ بت کا ماحول ہے اس لیے بھجن گاؤں، کیا بنا؟ بھجن گاؤں۔ کیا گائے گا وہ؟ ارے سبحان اللہ جو آپ نے فٹ کیا ہوگا وہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے جو کائنات ہے نا، یہ کائنات بنانے والا، کائنات چلانے والا ہے۔ کائنات بنانے والا، کائنات چلانے والا ہے۔ کائنات اپنے نظام سے نہیں چلتی، اللہ کے چلانے سے چلتی ہے۔ سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، ستارے چل رہے ہیں، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم خود زمین میں ہیں اور یہ زمین ایک گھنٹے میں کتنا 36,000 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ کتنی؟ 36,000 کلومیٹر کی رفتار سے یہ گھوم رہی ہے اور پھر یہ بھاگ بھی رہی ہے۔ اگر گھومے ہوئے چیزوں میں کسی کو رکھا جائے، چھوڑا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پھٹ سے پھینک دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس میں رہتا نہیں، گھومنے والی چیزوں میں رہتا نہیں، وہ تو اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن دیکھو ہم سب چل رہے ہیں، ہم سب پھر رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس میں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہے ہیں؟ اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ نظام کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو بگاڑیں گے۔ ایک دن آئے گا یہ نظام بگڑ جائے گا۔ کب بگڑے گا؟ جب یہ انسان بگڑ جائیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ جب انسان بگڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ انسان جو کائنات کے اندر آیا ہے، اس میں ایمان والا جو ہے کائنات کا دلہا ہے۔ کیا ہے؟ جب آپ کے یہاں دلہا آتا ہوگا اس سے پہلے تیاری ہوتی ہے، کوئی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کوئی خوشبو لگاتے ہیں، کوئی غسل کرتے ہیں، کوئی عورتیں مہندی لگاتی ہیں، اور کیا ٹینٹ سجایا جاتا ہے، چولہا جلایا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے۔ شام کو آ کر دیکھو، آپ کے یہاں صبح شادی ہوتی ہے، شام کو شادی ہوتی ہے؟ شام کو ہوتی ہے۔ صبح جا کر دیکھو ٹینٹ ٹوٹ چکا ہے،
بیلون ہوتے ہیں، بیلون غبارہ، وہ پھٹ چکے ہیں، اور ہانڈی میں پانی، چولہے میں پانی پڑا ہوا، ہانڈی الٹا پڑا ہوا ہے. ارے کیا ہوا؟ نہ دلہا دلہن رخصت ہو گیا، دلہا چلا گیا. کیا ہو گیا؟ سارے دلہا کے لیے تیاری تھی، دلہا آیا چلا گیا، اب تیاری سب ختم، اب سب کیا ہو گیا؟ ایسے ہی اس کائنات کا جو دلہا ہے ہم سب ایمان والے ہیں. جب یہ ایمان والا نہیں رہے گا، اللہ کو یہ کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا نہیں ہوئی؟ اللہ کائنات کو توڑ پھوڑ کے برباد کر دے گا. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری میں دی ہے کہ یہ سمجھے کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ. کون ہے؟ یہ اور آپ کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. میں دوا سے شفا نہیں پاتا، میرا ڈاکٹر مجھے دوا دیا تو میں شفا پا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے دوا سے شفا نہیں ہوتی، اللہ شفا دیتے ہیں. مجھے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ بولے میں ملازمت کرتا ہوں اس لیے روزی ملتی ہے، میں دکان کرتا ہوں اس لیے روزی ملتی ہے، اور میں کھیت کرتا ہوں اس لیے روزی ملتی ہے. بلکہ روزی نہیں ملتی، بلکہ روزی تو اللہ کو ہے. کیا کرتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی ساتوں آسمان کے اوپر ہے. کہاں سے ہے؟ قسم خدا کی، میرا رزق میرا باپ نہیں کھاتا، باپ کا رزق میں نہیں کھاتا، بیوی کا رزق میں نہیں کھاتا، میرا رزق بیوی نہیں کھاتی، بچوں کا رزق میں نہیں کھاتا، میرا رزق کوئی بچہ نہیں کھاتا. یہ تو دھوکہ ہے کہ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے کٹمب پرانی کو پالتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ یہاں اتنے لوگوں کو ہم پالنے والے ہیں، اتنے لوگوں کو ہم ذمہ دار ہیں. ارے کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں 10-15 لوگوں کو لے کر چلتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، ان کو پلاتا ہوں. آدمی کہتا ہے انسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ کسی کی روزی کا ذمہ دار نہیں. روزی تو اللہ ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی. کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری بڑی بوڑھیاں عورتیں کہتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یوں مٹھیاں بند کر کے پیدا ہوتا ہے، اور بند کر کے کیا اعلان کرتا ہے؟ اے میری ماں، اے میرے باپ، اے میرے بھائی، اے میرے چچا پھوپھا، اے میرے رشتہ دار، یہ بستی والے، دنیا والوں، میری روزی کا فکر مت کرو، میں روزی لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ آپ میری فکر مت کرو، میں روزی لے کر آیا ہوں. کیا ہوں؟ میں دانہ لے کر آیا ہوں، میں پانی لے کر آیا ہوں، میں عمر لے کر آیا ہوں، میں اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا، شقی ہوں گا سعید ہوں گا، میں لے کر آیا ہوں. آپ میری فکر مت کرو. جب جاتا ہے تو ہاتھ کھلا، کیا کہتا ہے؟ اے دنیا والو، اے میری اماں، اے میرے باپ، اے میرے بھائی، اے میرے لوگوں، سنو، میری روزی ختم ہو گئی، میرا سانس ختم ہو گیا، میرا پانی ختم ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ آتا ہے روزی لے کر، جاتا ہے روزی ختم کر کے. کیا ختم کر کے؟ اس کی روزی وہ لے کر آتا ہے. جیسے آپ راشن کارڈ دکھاتے ہیں تو راشن کارڈ ہے آپ کے یہاں، راشن کارڈ ہوتا ہے، راشن کارڈ دکھاتے ہیں. اگر آپ نے 15 آدمی کا دکھایا تو مجبور ہو کے ڈیلر جو ہے آپ کا، ڈیلر کہتے ہیں آپ کو، کوٹے دار جو ہے، اگر 15 آدمی ہیں تو اس کو مجبور ہو کر آپ کو 15 کا راشن دینا ہی پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے 10 کا دکھایا تو کتنے کا دے گا؟ 15 کا دے گا؟ نہیں دے گا. اگر 5 کا دکھایا کتنے کا دے گا؟ 5 کا ہی دے گا. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو کوٹے دار ہے نا، یہ نہیں دیتا، اوپر کی سرکار دی ہے، یہ ہمیں دیتا ہے. یہ بیچ والا ہے، سرکار تو طے کی ہے ایک آدمی کو 5 کلو. ارے 5 کلو ایک آدمی کو 5 کلو. اس کا باپ بھی یہ نہیں دے گا، اس کا چاچا بھی نہیں دے گا، اس کا نانا دادا بھی نہیں دے گا. وہ تو اوپر سے سرکار آ رہی، یہ صرف دے رہا. اس کے باپ کے گھر سے جاتا ہے؟ نہیں جاتا. ایسے ہی بھائی ہمارے پاس میرا بیٹا ہے تو باپ روزی نہیں کھلاتا، جھوٹ ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے اس کا راشن آیا ہے، یہ تقسیم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ قسم خدا کی میں میری بیوی کا راشن کا ذمہ دار نہیں، میں میرے بچے کے اور بچی کے راشن کا ذمہ داری، سب اپنی روزی لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ لیکن ہم اسی چکر میں کیا کرتے ہیں؟ میری بیوی، میرے بچے، میری بچی، میری ماں باپ، میرے بھائی بہن، اب اسی کے چکر میں کیا کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، کیا رزق کے فکر میں رزاق کو بھول گئے. کیا کرے؟ روزی کی فکر اتنی چڑھی، اتنی چڑھی، اتنی چڑھی، کس کو بھول گئے؟ ارے بابا کہو کس کو بھول گئے؟ جو روزی دینے والا اس کو بھول گئے. روزی کی فکر اتنی چڑھی، رزاق کو ہی بھول گئے. نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تلاوت کر لے، اور کچھ کر لے، اور کچھ کر لے، کیا بات ہے دکان جا رہے ہیں،
क्या बात है कारोबार है, क्या बात है मुलाजमत है, अरे रोज़ा रख ले। बोले इतनी धूप में रोज़ा कैसे रखूँगा, हल चलाना है। रोज़े के चक्कर में रज़ाक को भूल गए, क्या हुआ। इसलिए सबको बताया जाता है, सबको कहा जाता है, अल्लाह ने हम सबको क्या बनाया, जिम्मेदार बनाया है। हम सब दुल्हा हैं, क्या है। अगर हमारा हाँ और अगर हमारा ना हुआ तो ये सब बाराती मार खाएंगे, क्या कहेंगे, मैं शादी नहीं होऊंगा। अगर दूल्हा ने मंडप में बैठ के कह दिया तो सारे बारातियों को चप्पल लगेगा, क्या लगेगा, अरे क्या लगेगा भाई, इसका हाँ और इसका ना क्या होगा, यही फैसले करवाएगा। ऐसे ही हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कायनात के अंदर जो भी तब्दील होता है ना, वो मुसलमान की वजह से, ईमान वाले की वजह से। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह से कहा गया, हजरत महंगाई बहुत बढ़ गई। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, आमाल अल्लाह के नज़दीक तराजू है, वो तराजू में जब मुसलमानों के आमाल अच्छे अच्छे पहुँचते हैं तो तराजू का एक पल्ला भारी हो जाता है और चीज़ों के दाम सस्ते हो जाते हैं, जैसे वो क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाते हैं। और जब ईमान वालों के आमाल अच्छे नहीं पहुँचते तो क्या कहते हैं, तराजू का पल्ला हल्का हो जाता है और चीज़ों की कीमत भारी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। हमारे अमाल से उसका ताल्लुक है। कहा अमालुकुम अमालुकुम, ए भाई ये जो उठने की पेश करो, और 2-4 मिनट बैठ जाओ, भाग जाएगा। अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मेहनत की, बैक वक्त एट ए टाइम जिसको कहते हैं, बैक वक्त 3 मेहनत की। औरतों पर भी मेहनत की, मर्दों पर भी मेहनत की, बच्चों पर भी मेहनत। औरतों पर मेहनत की, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाई। मर्दों पर मेहनत की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए। और बच्चों पर मेहनत की, हज़रत आजी रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए। देखो अल्लाह ने ऐसा माहौल बना दिया। प्यारे नबी ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। इसका मर्द देखो तो भी अच्छा, इसकी औरत देखो तो भी अच्छा, इसका जवान देखो तो भी अच्छा, इसका बूढ़ा देखो तो भी अच्छा, इसका गांव वाला देखो तो भी अच्छा, इसका शहर वाला देखो तो भी अच्छा, सब के सब। इसका गोरा देखो तो भी अच्छा और काला देखो तो भी अच्छा। और हम में से किसका, बताओ, आप में से कोई एक आदमी खड़ा होगा, मैं अच्छा हूँ, उसका पड़ोसी कहेगा तू अच्छा है, तूने मेरी ज़मीन दबा के रखा है, तूने मेरे खेत ले लिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरी बेटी को तलाक दे दिया, तूने ऐसा कर दिया। अब एक आदमी खड़ा होता है, सब उस पर क्या थूकने वाले होते हैं। आज मैं घर में भी खड़ा हो जाऊं, मेरी बीवी कहेगी ये तो रात भर सोता है, तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, ये कैसे अच्छा होगा, बीवी कहेगी। बच्चियां क्या कहेंगी, ये तो सुन्नत भी नहीं पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता, ये तो सुन्नत भी नहीं पढ़ता, घर आ जाता है, ये तो तालीम भी नहीं करता, ये तो गश्त भी नहीं करता। क्या होता है, हमारे सब कच्चा चट्टा हमारे घर वाले जानते हैं। अगर मैं कहूँगा मैं मुकम्मल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पूरा हूँ, तो घर वाले तो बताएंगे। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मेहनत को किया था, अगर वही मेहनत आज हो जाए, बच्चों पर भी मेहनत हो जाए, हर बच्चे का ताल्लुक मकतब से हो जाए, हर बच्चा दीनिया सीखने लगे, दीन की सारी चीज़ें सीखने लगे, हर औरत का ताल्लुक क्या हो जाए, हफ्तावार तालीम से हो जाए, हर औरत अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली बन जाए, हर औरत घर में तालीम करने वाली बन जाए, पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली बन जाए, सादा ज़िंदगी गुजारे, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो ये औरत जन्नत की औरत है। क्या है, हर मर्द का ताल्लुक मस्जिद से हो जाए, अपने उलमा कराम से हो जाए, हर मर्द क्या करे, मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाए, हर मर्द अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए मारे मारे फिरने लगे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीन उस वक्त जिंदा होगा जब हर आदमी, हर मर्द अपने हथेली में जान लेकर और अपना माल लेकर मशवरा वाला के सामने कहे, आप जहाँ चाहो वहाँ तय कर दो, मैं जाने को तैयार हूँ, तब जाकर दीन जिंदा होगा। आज दीन जिंदा क्यों नहीं हो रहा, हमारे घरों में चीज़ें जिंदा हो रही हैं, हमारे घर में चीज़ें आ रही हैं, दीन जिंदा क्यों नहीं होता, हमारे घर से दीन बेदीन हो जा रहा है, हमारे घर के लोग बेदीन हो जा रहे हैं। वजह क्या है, हमने मेहनत नहीं की। इसलिए कहते हैं मेहनत करें, सब मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमने मेहनत कर ली तो क्या होगा, देखो सहाबा ने मेहनत कर लिया था, आज दीन हम तक रहा। अब हम में से लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं कि नहीं, सुभान अल्लाह, चलो कुछ भी नहीं आता लेकिन अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर हम थोड़ी मेहनत कर लें तो क़यामत तक आने वाले इंसान हिदायत करा देंगे। अभी कितने लोग हैं इस दुनिया में, 800 करोड़ इंसान हैं। कितना, अरे बोलो भाई, 800 करोड़ इंसान हैं, उसमें से 100 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी कितना हो गए,
ارے زور سے بولو، 700 کروڑ غیر ایمان والے، یہ کیوں جہنم میں جائیں گے بتاؤ؟ وہ بھی تو آدم کے بچے ہیں، ان کی عورتیں آدم کی بچی ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، آدم ہمارے باپ، ان کے بھی باپ، تو وہ ہمارے بھائی ہوئے، وہ کیوں جہنم میں؟ کیوں سکھ جہنم میں جائے گا؟ کیوں عیسائی جہنم میں جائے گا؟ کیوں جینی؟ کیوں بدھسٹ؟ کیوں کافر؟ کیوں یہود؟ کیوں نصارہ جہنم میں جائیں گے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ میں نے ان تک بات نہیں پہنچائی۔ کیا قصور ہے؟ ارے بتاؤ، آپ کے یہاں بجلی نہیں آتی تو آپ فون کس کو کرتے ہو؟ پانی وبھاگ کو۔ کس کو کرتے ہو؟ بجلی لائٹ پر۔ وہ کہہ رہے ہیں پانی وبھاگ کو۔ جب پانی نہیں آئے گا تو آپ بجلی وبھاگ کو فون کریں گے؟ کس کو کریں گے؟ پانی وبھاگ کو کریں گے۔ آپ کا ٹیلی فون ٹاور نہیں آئے گا تو آپ کیا کرو گے؟ ٹیلی فون ڈپارٹ کو آپ کریں گے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈبات ہے۔ کل قیامت میں جس سے سودا لے رہا تھا بازار سے، ہندو بھائی کھڑا ہو جائے گا، سکھ بھائی کھڑا ہو جائے گا، عیسائی یہودی جینی بھائی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اللہ پوچھے گا تو کیوں ایمان نہیں لایا؟ وہ کہے گا یہ ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ ڈپارٹ والا تھا، اس نے تو لا الہ الا اللہ سپلائی نہیں کیا۔ ارے لا الہ الا اللہ ڈپارٹ والے ہو آپ؟ ہاں، ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈپارٹ والا ہے، پکڑے گا کس کو اللہ؟ ارے پکڑے گا کس کو اللہ؟ بھجن گانے والوں کو پکڑے گا اللہ، اور رگ وید اتھر وید والوں کو پکڑے گا، سام وید یجر والے کو پکڑے گا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اور کیا اسی کو پکڑے گا؟ نہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اسی کو پکڑے۔ کیوں جی؟ تمہیں تو ڈپارٹ والا لا الہ الا اللہ ڈپارٹ والا بنایا گیا تھا، تم نے لا الہ الا اللہ سپلائی نہیں کیا۔ ارے بتاؤ نا بھائی، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں یا نہیں؟ تو یہ 700 کروڑ انسان جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ میں نے نہیں پہنچایا۔ کیا نہیں پہنچایا؟ بجلی نہیں آئے گی تو بجلی والوں کو مار ہوگی۔ کس کو ہوگا؟ ارے مار ہوگا کہ دھرنا دیں گے بجلی والوں کے خلاف، تو ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سب تیار ہو جائیں، 700 کروڑ انسان کو انشاءاللہ جنت لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اچھا کتنا؟ اچھا 100 کروڑ مسلمان ہیں، ہر ایک حصے میں کتنا پڑے گا بتاؤ؟ 7۔ ارے کتنا بھی نہیں جانتے کتنا بھائی؟ 7 آدمی، بس ایک آدمی 7 آدمی کی فکر کرے، 100 کروڑ ہیں، 7 آدمی کی فکر کریں گے 700 کروڑ ہوں گے۔ آپ کے ذمہ 7 آدمی، آپ کے ذمہ بس 7 آدمی فکر لو بھائی، 7 آدمی کو کھلاؤ، 7 آدمی کو پلاؤ، 7 آدمی کی برداشت کر لو، وہ مارے ہیں تو برداشت کر لو، کانٹا بچھائے ان کے لیے دعا کر لو، بس یہی تو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ان کے دل میں ہمدردی رکھو، محبت رکھو، اللہ اس کو جنت دے دینا ہے اللہ۔ اب 7 آدمی کی اگر ہم فکر کر لیں گے، پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ اور کیا ہو جائے گی؟ مسلمان ہو جائے گی، پوری دنیا جنت چل جائے گی۔ تو سب کرو گے انشاءاللہ؟ ارے زور سے کہو۔ اس کے لیے ہمارا قابل فرماتے ہیں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ کتنے مہینے نکلنا ہوگا؟ اب بتاؤ، اب دیکھتے ہیں، آپ تو